کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو اس مجلس میں بیٹھنے کا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے اور اس کی برکتوں کو بٹورنے کا موقع عطا فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں، ابھی جو آپ کے سامنے میرے عنوان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، والدین کے حقوق، میں میرا عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی قوم جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے گھروں کے اندر، علماء اکرام نے اس کی تفسیر میں کہا کہ کہیں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگتی ہے، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں ایک دوسروں کو نصیحت کرتی ہے، درس و تدریس کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ویسی قوم کے اوپر آسمان سے سکینت کو نازل فرماتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس قوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہم بھی خوش ہو جائے کہ ہمارا بھی ذکر اللہ رب العالمین کے پاس ہو رہا ہے۔ ہمارا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر بیٹھنے کا، اس مقصد کو قبول فرمائیں اور ہمارے دل کے اندر خالص نیت کو پیدا فرمائیں۔ محترم سامعین، میں نے جو عنوان کا منتخب کیا ہے وہ عنوان ہر انسان سے تعلق رکھنے والے جس کے والدین زندہ ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا، اس کے کئی سارے حقوق کو بیان فرمایا۔ ہر انسان کے اوپر کچھ حقوق ہے، اسے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے افضل حقوق جو ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بعد اس کے رسول کا حق ہے، پھر اللہ رب العالمین نے کچھ انسانوں کے اندر والدین کے حقوق کو بھی ذکر کیا۔ اب قرآن کا مطالعہ اگر تفسیر سے کریں گے، احسان کا معاملہ جہاں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پڑوسوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، مگر جب والدین کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے ان کا ذکر فرمایا۔ کبھی والدہ کے دودھ پلانے کی مدت کا ذکر کیا، کہیں والدین کے پریشانی جو اٹھائے والدین نے اس کا ذکر کیا، کبھی اللہ رب العالمین نے تو یہ نصیحت فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالی نے کہا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں پر خاموش نہیں ہوا مسئلہ، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نازل ہوا صرف اتنا ہی ہوتا تو کافی ہو جاتا تھا، مگر
اللہ رب العالمین نے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آگے یہ بھی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ اکبر، کیا بہترین آیت ہے. جو آپ دیکھو تسلسل جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان بھی کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دو بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا. جھڑکی تو بڑی دور کی بات ہے. والدین کہتے بیٹا جا کے سودا لے کے آیا، جاؤ بھائی میں نے لے کے آتا، تھوڑا میچ چل رہا. ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا اف تک نہ کہو. اگر اف کی تفسیر دیکھیں، اگر والدہ کسی بچے کو کام کہہ دیں کہ بیٹا بازار سے جا کے سودا لے کر آ، ایک بار گیا پھر واپس آیا، پھر والدہ نے کہا بیٹا میں نے تو بھول گیا کہ ہرا مسالہ لانا تھا، وہ بھی لے کر آ. والدہ نے پھر سے بھیجا دیا، پھر بچہ گیا پھر لا کر دیا. پھر والدہ نے کہا بیٹا میں نے یہ بھی بھول گئی تھی، تو جا کر لے کے آ. والدہ نے یہ کہا، بچہ پھر گیا پھر آیا. پھر چوتھی مرتبہ والدہ نے کہا بیٹا پھر بازار سے یہ لے کر آنا ہے، میں نے یہ فلاں چیز لانا بھی بولنے کے بارے میں بھول گئی تھی. تو بچے کے زبان سے جو اف کی آواز نکلتی ہے وہ تک منع ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین کو کھاندے پر اٹھا کر حج کرا رہے ہیں. نبی دیکھے بڑی مشقت سے حج کرا دیا. نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اپنے والدین کو حج کرایا اپنے کھاندوں پر. حج بڑی معمولی بات نہیں ہے. بہترین اگر نوجوان ہے، طاقتور ہے، تو حج کے ایام میں اس کا پانی چھوٹ جاتا ہے. کتنا چلنا ہے، پاؤں میں چھالے آ جانا، اللہ اکبر، بہت سارے چیزیں. مگر انہوں نے اپنے والدین کو کاندھوں پر حج کرایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلا دیجئے کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. تکلیف تو اٹھائی تھی. آج ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، والدین کی ایک بات سننے کی طاقت نہیں. چھوٹا ہے تو یہ بات بول کر ٹال دیتا مجھے کھیلنا ہے. بچے کی تربیت ایسی چل رہی ہے. جوان بچہ ہے، جاؤ بھائی میرے کو باہر جانا ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے بول کے بات کو ٹال دیتا. والدین کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، اللہ تعالیٰ نے جو والدین کو عزت دی اسے پشے پشت ڈال دیا. اور جو بڑے ہو گئے، عمر دراز ہو گئے، یہ کہہ کر خاموش بڑھ جاتے میں بھی بچے والا ہوں، میری بھی عمر بڑھ گئی بھائی، بہت کام آئے میرے کو بھی. کام کرنے والے کو لگا دیتے ہیں، نہیں تو خود بولتے آن دو بچے کو، آن دو بولو. اپنے بچے کو والدین کی خدمت کے لیے لگا دینا، یا پھر والدین نے جو آپ کو کام دیا اور کہا کہ بیٹا پانی لا کر دو. آج ہمارے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود نہیں اڑتے، حالانکہ آپ کے والدین ہیں وہ. اب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے، آپ کامیابی کے ستارے کیوں نہ توڑ لے کے رہے، آپ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے، آپ کی طاقت کتنی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بڑے بلڈر کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کے سامنے آپ بچے ہیں. میں اور آپ اپنے والدین کے سامنے بچے ہیں. والدین نے جو تکلیفات اٹھائی اس تکلیف کو انسان کوئی فراموش نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نبی سے سوال کیا کہ کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں سے جو آواز نکلی آہ کی آواز، اس آہ کی آواز کا بھی تو نے حق ادا نہ کیا. اللہ اکبر. والدین کا کتنا حق ہے، کتنا عظیم حق ہے. جو تابعین عظام، جو محدثین اکرام، جو تابعین جو اپنے والدین کا احترام کرتے تھے، اس کی انسان مثال پیش نہیں کر سکتا. کیسی عظیم قربانی تھی. آپ دیکھیں محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے، وہ درس دے رہے تھے حدیث کا. وہ حدیث کا درس دینے بیٹھتے ہیں کہ اچانک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ والدہ انہیں بلاتی ہے بیٹا ادھر آ. وہ فوراً حدیث کے درس کو چھوڑ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. والدہ بلاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں جا کے کبوتر کو دانہ ڈال دے. اللہ اکبر. اگر ہم ہوتے کچھ امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، کچھ ٹائپنگ کر رہے ہیں، کچھ آفس کا کام کر رہے ہیں، اگر ہماری والدہ بلا کر کہے بیٹا جا کے بازار سے یہ سامان لے کے، حالانکہ وہ ضروری ہے، اگر والدہ یہ کہہ دے بیٹا بازار سے سودا لے کے، ہمارے چہرے کا حال کیا ہے؟ بدل جاتا ہے. ارے دکھ رہا نہیں کام کر رہا ہوں میں، یہ کام بولنے کے لیے بلائے میرے کو. مگر محمد ابن سیرین وقت کے محدث حدیث کا درس دے رہے ہیں، والدہ بلاتے اور کہتے بیٹا یہ دانہ لے اور جا کر کبوتروں کو دانہ ڈال دے. ان کی مجال دانہ لیے ڈالے.
پھر اپنے بازوں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. سب لوگ ان کے جو شاگردان تھے وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. ارے استاد محترم کو کیا ہوا, طبیعت تو خراب کیوں نہ ہوگی, وہ اتنا جھک کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ پھر والدہ کہتی ہے پھر دانا لے, پھر ڈال. اگر ہم ہوتے ارے ابھی تو ڈالا نا, وہ تو کھان دو, نہیں پھر دانا ڈالتے. پھر یہ کام ختم ہو جاتا, پھر جا کر بیٹھتے, حدیث کا درس شروع کرتے. تو استاد کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا پہلے دور میں, شاگردوں کی ہمت نہیں تھی سوال کرنے کی. ایک شاگرد پھر بھی ہمت جٹاتا ہے, اپنے استاد محترم سے سوال کرتا ہے, اے میرے استاد, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے آپ کے والدہ کے سامنے ایسی حالت میں کھڑے ہو گئے تھے جیسا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بیمار ہیں. تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ میرے والدہ کا ادب تھا میرے اندر جو اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا. اللہ اکبر, یہ تھا ادب, یہ ہے ادب, یہ حقوق والدین کا. اللہ تعالی نے وہی کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, انہیں جھڑک بھی مت دو. وقل لهما قولا کریما, بہت بہترین کریما پیاری بات, جتنا احسن طریقے سے ہو سکے اتنی احسن طریقے سے بات کرو. آج اگر والدین کی عمر بڑھ گئی, اگر ہم سے کچھ کہہ دے تو چہرہ بدل جاتا, اپنے جملوں میں سختی پیدا ہو جاتی, کوئی بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو. مگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ قولا کریما, ایک دم نرمی سے بات کرو. اور یہاں تک نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں, احسان یہ نہیں, والدین کے ساتھ جو احسان کرنا ہے, پہلی ایک تو چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دی تو کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان بھی کیسا کہ ان کے بڑھاپے کے اندر جانے کے بعد ان کی خدمت کرو. خدمت کرنے کے بعد اور ان سے کچھ تکلیف بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اف تک نہ کہو. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آگے تمہارا احسان کرنے کا مطلب یہاں پر ختم نہیں ہوتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ یہ فرماتے رہو, اے اللہ ہمارے والدین پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپنوں میں ہم پر رحم کیا تھا. میری چھوٹی عمر میں جیسے والدین نے مجھ پر رحم کیا تھا, مجھ پر احسان کیا تھا, اے اللہ تو بھی ان پر احسان کر, یہ بھی حق میں شامل ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اگر اس آیت کے آگے چلے جائے, اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ اپنے جو شولڈر ہے, اپنے کھاندے ہیں, ان کے سامنے ادب سے جھکا دو. آپ دیکھیں احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, بھائی کے ساتھ احسان کرنا, مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان کرنا, قوم کے ساتھ احسان کرنا, پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. مگر جو احسان کی علامت اپنے والدین کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی, ایسی کسی کے لیے بیان نہیں کی. آپ دیکھیں دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے, والدین کے ساتھ ادب سے بات کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے, انہیں پلٹا کر جواب نہ دینا. پھر آخر میں ٹھہرنے کا جو پوسچر ہے, انسان جو ٹھہرنا چاہیے وہ ٹھہرنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. ایسے نہیں ہے, والدین کا بہت بڑا ادب ہے, والدین کے بہت سارے حقوق ہیں انسان کے اوپر. اتنی عظیم فضیلت ہے کہ آپ دیکھیں حسن بصری کے بارے میں آتا ہے, بہترین تابعی, کبار تابعی میں شمار. حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ وہ آ رہے تھے, قوم کے سامنے جمع ہو گئے. قوم والے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ بے تحاشا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے کہ ان کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا, داڑھی بھی تر ہو گئی, بہت رو رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا, اے حسن بصری, آپ تو بڑے محدث ہیں, بڑے عالم ہیں, آپ کے اندر تو ہم سے زیادہ صبر ہونا چاہیے, آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آج دیکھیں اگر تابعین کے جیسے اگر ہمارے اندر تقوی آ گیا, صحابہ کرام کے جیسے اگر تقوی آ گیا, تو ہماری حیت جو اب ہے وہ حیت کہاں تک پہنچ سکتی ہے. ان سے جب لوگوں نے سوال کیا, حسن بصری کا جواب دیکھو. حسن بصری نے کہا کہ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. میرے والدین میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے, جنت میں داخلے کے لیے میرے 2 دروازے تھے, مگر آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ایک دروازہ میرا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. جنت والدین ہے. اگر انسان والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا, پھر آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک ایسا معاملہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا.
آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے آمین کہا، دوسری پر قدم رکھ کے آمین کہا، تیسری پر قدم رکھ کے آمین کہا، معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی طرف بڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گئے، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا کرنے لگے اور کہنے لگے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے مگر جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ اکبر، غور کریں بددعا دینے والے کون سی شخصیت ہے؟ بددعا کون کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار بددعا کر رہے ہیں، اور اس پر آمین کہنے والی شخصیت کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کے خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ بھلا بتلاؤ کیا ایسی بددعا اللہ تعالیٰ، ایسی بددعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ اگر انسان اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، اگر انسان والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، ایسی انسان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، صحابہ کرام جمع تھے، آپ نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، وسخطہ فی سخطہما، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کریں گے، اگر ہم والدین کے سامنے اونچے آواز سے بات کریں گے، اونچے آواز سے یہ بات کرنا منع ہے، اگر ہم والدین کے سامنے اونچے آواز سے بات کریں گے، اگر ہم والدین کے ساتھ تکرار کریں گے، والدین کے ادب کو پامال کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کے مرنے سے پہلے ان کے جائزات کیسا ملتی، ہمارے والدین کا حصہ ہمیں کیسا ملتا، اگر اس کی فکر میں پڑیں گے تو یقین جانیے آپ کی اولاد بھی نافرمان نکلیں گی، اور آگے یہ بھی ہوگا کہ رب کی رضامندی بھی اپنے حاصل نہیں کرنی، آپ کو رب کی رضامندی بھی نہیں ملے گی۔ اور تیسری چیز یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ راضی تو نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہمیشہ تم پر بنے رہے گی اگر ہم والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا نہ کر سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ وہ عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں قائم کرنا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب بر کی تعریف میں آپ سن چکے ہیں کہ حدیث آ چکی ہے اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا چیز ہے اور برائی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر یعنی نیکی کی تفسیر میں فرماتے ہیں حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نیکی کرنا۔ نیکی ایسی نہیں کی جاتی کہ ایک بار بات سن لے دوسری بار بات کو کاٹ دیے، والد صاحب نیچے بیٹھے اوپر پاؤں ڈال کے بیٹھ گئے، والد صاحب کو کھلائے نہیں، اپن کھا لیا سب سے پہلے، انسان بڑا ہو گیا باہر جا کے غپا غپ کھا لیا، والد صاحب کو بھول گئے، والدین کو بھول گئے، ارے جان دو بھائی ان کو کون کھلاتا، پیسے چ نہیں ہے۔ شادی ہو گئی تو بچوں میں اتنا مصروف ہو جاتے کہ والدین کے ساتھ سلام کرنا بھی دور کی بات، سلام بھی نہیں کرتے، ارے موقع نہیں میرا، صبح گئے تو شام میں سے آنا پڑ رہا، ایک ٹائم بھی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ دنیا اتنی محبوب ہو گئی، دنیا اتنی محبوب ہوگی کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری حدیث ہم بھلا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو مسکرا کر نیکی کی نیت سے اگر دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک حج مقبول کا اسے ثواب دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان 10 مرتبہ دن میں اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھے کیا اسے بھی 10 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرے رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، تیرا رب تو 10 بار بھی دیکھا تو تجھے 10 بار بھی حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہے والدین کی عظمت، یہ ہے والدین کی عظمت۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں والدہ کی عزت کرنا،
ان سے محبت کرنا، والدین سے محبت کرنا، جو ایک مقام حاصل ہے انہیں، انسان ان کی محبت کر کے رب کی رضامندی کو پا سکتا ہے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے حج کے جیسے عمل جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کیے ہیں ویسے نیکیوں کو بھی پا سکتا ہے، اور انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کر کے جہاد کے جیسا بھی ثواب عطا کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، عطا نہیں لے سکتا ہے، جہاد کے ثواب کو بھی کما سکتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کے بارے میں، حارثہ کا دل تڑپ گیا، بہت تڑپ گیا، وہ آئے اپنے والدہ سے محبت سے، احترام سے، آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کر کے کہتے ہیں اے میری والدہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے آواز لگائی ہے، میرا دل بڑا مچل رہا ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ والدہ فرماتے بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میری خدمت کر لے، جہاد کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ تو بیٹا فرماتے اے والدہ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میرا دل بڑا مچل رہا ہے، مجھے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ سے بڑی محبت تھی، مدینے میں بڑے مشہور تھے، مدینے میں مشہور تھے کہ جو والدہ سب سے زیادہ ادب کرنے والا، احترام کرنے والا ہے تو حارثہ ہے، وہ حارثہ ہے، ویسے مشہور تھے۔ آپ دیکھیں والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، والدہ اجازت نہیں دیتے، جب تک والدہ اجازت نہیں ان سے محبت سے ایک ساتھ پیش آتے ہیں، آپ احسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جانا دل کہہ رہا ہے، مجھے جانے کا دل کہہ رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو والدہ آخرکار بچے کے اصرار پر، بچے کی محبت سے یہ کہتے کہ بیٹا چلے جانا، مگر یاد رکھے کہ جنگ میں سب سے پہلی صف میں ٹھہرنا، اگر تیر آئے تو اپنے سینے سے کھانا۔ والدہ فرماتے ہیں وہ جنگ میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے انہیں پانی کی پیاس لگ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں انسان ہیں، سفر بڑا طویل ہوا کرتا تھا پہلے دور میں، وہ جاتے ہیں پانی کی پیاس لگ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا کنواں تھا، مسلمان کنووں کی طرف بڑھتے ہیں پانی پینے کے لیے، تو جو کنویں کے نگران تھے صحابی دور سے دیکھتے ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی کافر آ رہا ہے، مسلمانوں کے یہ جو کنواں ہے اس کے اندر زہر ملانے کے لیے، وہ دور سے نیزہ پھینک دیتے ہیں یا تیر چلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے سینے کو لگ کر آر پار ہو کر مر جاتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں۔ جب قریب سے دیکھتے ہیں کہ ارے حارثہ ہے۔ جب جنگ ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنے پہچانت والے کو ڈھونڈنے لگتا ہے، والدہ آتی ہے، آ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کسی نے یہ فرمایا کہ تیرے بیٹے کی تو موت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کیسا، میرا بیٹا تو شہید ہوا ہوگا۔ خوش ہو جاتے، خوش ہو کر دوسرے آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کی وفات ہوگی، وفات کی، میرا بیٹا تو شہید ہوا۔ تو دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں شہید لأظن ہکذا، میرا یہ تو ایک گمان نہیں ہے، وہ شہید تو نہیں ہو سکا، ہاں میرے کانوں میں یہ خبر آئی کہ وہ پانی پینے کے لیے گیا، کسی نے اسے نیزہ مار گیا، وہ مر گیا، شہید تو نہیں ہوا۔ جب والدہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، والدہ بڑی محبت کرتے تھے بچے سے، دل تڑپ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک یہ میدان جنگ سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک ماتم کرتے رہوں گی، جب تک آپ مجھے میرے بچے کے مقام کے بارے میں نہ بتلا دے کہ میرا بیٹا کہاں ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں والدہ سے محبت کرنے کا، والدہ کی دعا میں، والدہ کے سوال میں جو تاثیر ہوتی ہے، اندازہ لگائیے جب نبی سے سوال کیا نبی خاموش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری، نبی کہنے لگے کیا تیرا یہ گمان ہے، کیا یہ سوچتی ہے کہ کیا جنت ایک ہی ہے، کیا جنت صرف ایک ہے، یہ تیرا گمان ہے؟ نہیں، جنت تو بہت ساری جنتیں ہیں، جنتیں تو بہت ہیں، مگر تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو جنتوں میں سب سے افضل جنت، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام والدین کا، جتنا ہو سکے احترام کرو۔ آج کیا ہو گیا معلوم؟ آج کیا ہو گیا کہ احترام کا معاملہ آ گیا، ادب کا معاملہ آ گیا، تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے دوستوں کو دے دی۔ گھر میں والدہ بیمار ہے، گھر میں والدہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، دوست فون کرا بھائی میرے کو ذرا ضرورت ہے، فوراً گاڑی نکال کے چلے، اف نہیں آنے، سوال بھی نہیں کرتے، اب بھی آ رہا ہوں، فوراً گئے۔ پنکچر ہو گیا تو بھی دوست کا فون کرے، سیدھا گئے، مدد کر دی۔ ارے نہیں بھائی آپ سے کیا پیسے لینا، آپ تو ہمارے سے، آپ ہمارے بھائی کے ایسا، اتنا ادب سے بات کرنا، چائے پلانا، محبت سے بات کرنا۔ اگر وہی معاملہ اپنے والدین کا آ جائے، دوست 10 بار بھی فون کرے چلے جاتے ہیں، بولتے نہیں بھائی انہیں وقت کے ٹائم پہ کام آتا، تو کیا آپ بھول گئے؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ والدین نے ہمیں کیسی کیسی نوبتوں میں ہماری پرورش کی تھی؟ کیا والدین کا وہ احسان ہم بھول گئے
کیا والدہ کو وہ احسان بھول گئے کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم غلاظت کر لیتے تو والدہ مسکرا کر اس غلاظت کو صاف کر دیا کرتی تھی؟ کیا ہم بھول گئے کہ جب بستر کچا ہو جاتا تو خود کچے بستر پہ سو جاتے، ہمیں سوکھے بستر پر سلاتے تھے؟ کیا ہم نے اپنے والدین کا وہ احسان کو بھول گیا کہ خود نہیں پہنتے تھے مگر اپنے اولاد کو پہناتے تھے، خود اچھا نہیں کھاتے تھے مگر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے؟ باپ کو دیکھو چپل پھٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر بیٹے کو یہ پہناتا ہے کہ برانڈڈ کپڑے پہنانے لگتا ہے۔ باپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں عید کے دن میں صحیح نہیں پہنوں، اپنے بچے کو صحیح کپڑے پہناؤں۔ باپ کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے۔ والدہ کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اندر کچھ گوشت، بریانی بنی ہے، گوشت کم ہے تو خود ہڈیاں ڈال لیتی ہے، بچے کو بیٹا تو کھا، بیٹا ہے بولے اپنی آپ بھی کھاؤ نا، تو نہیں بھائی میں کہاں کھاؤں، میرے دانتاں درد ہے، ایسے ایسے بہانے کر لیتے، بیٹا کھاؤں بیٹھ کے کھا لیتا۔ یہ محبت والدین کی، یہ محبت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ جب بات آئی احسان کی، ہم نے احسان کو دوستوں کے لیے خاص کر دیا، ہم نے احسان کو لوگوں کے لیے خاص کر دیا، جس کے ساتھ احسان کرنا تھا، جس کے ساتھ ادب کرنا تھا اسے ہی چھوڑ دیے۔ آج دیکھیں اولڈ ایج ہوم میں کیسے تڑپ رہے ہیں ماں باپ، گھر میں بھی کیسے تڑپ رہے ہیں، وہ گھر کا حالت دیکھو۔ والدہ بیڈ پر ہے، پانی کی ضرورت ہے، والدہ یہ ڈر رہی ہے کہ اگر میں پانی کے لیے اپنے بچے کو کہہ دوں تو کہاں بچہ ناراض ہو جائے گا، اس کی نیند خراب ہو جائیں گی۔ آج بچوں نے اسے ڈرا دیا کہ والدہ ایک کام بولنے کے لیے ڈر رہی ہے۔ اگر کچھ سودا لانا ہے تو خود یہ دیکھتے کہ جان دو میں برقع پہن کے چل جاتا ہوں۔ مارکیٹوں کا حال دیکھو، کہیں پر مارکیٹ لگی ہے یا کہیں پر شاپنگ لگی ہے تو آپ دیکھیں مرد سب سے کم نظر آتے ہیں، عورتیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ میں نے کئی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسی عورتوں کو دیکھا جن کو وزن اٹھانا نہیں آتا مگر روتے روتے وزن کو اٹھا لیتے، بوڑھے ہیں، ترکاری لے لے کے لگڑتے 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 گھر کو آتے ہیں۔ بچوں کی مردانگی کہاں چلے گئی نوجوانوں کی؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کیسا ادب کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیسا ادب کر رہے ہیں؟ والدین کیسی محبت کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسی محبت کریں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ گھر میں ترکاری پک رہے، گھر میں کھانا پک رہا ہے، گھر میں ہر چیز پک رہی ہے، والدہ کیسا مینٹین کر رہی ہوگی، ترکاری کیسا لے کر آ رہی ہوگی؟ ہم مارکیٹ میں ایک بار جائیں، ایک بار ترکاری خرید کر لے کے آئے، دیکھیں حالت کیسی خراب ہو جاتی، دھوپ ہو سردی ہو ہر جگہ ہو، والدین ہمیں اچھے سے اچھا کھلا کر دیتی ہے، پلاتی ہے، مگر ہم نے والدین کو نہیں دیکھا۔ ادب کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اگر والدین کے ادب نہیں کریں گے، والدین کی زبان سے بددعا نکل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس کی بددعا کو قبول کرتا ہے وہ والدین کی ہے۔ اگر والدین کی زبان سے اگر کچھ نکل گئی تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا، جریج بہت بڑے عابد تھے، ان کے قبیلے میں بڑے مشہور تھے، قوم میں مشہور تھے۔ عابد بولتے جریج تھا، عابد بولتے جریج، بہت متقی، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا عابد تھے۔ ایک مرتبہ وہ عبادت کر رہے ہیں، والدہ آ کر آواز دیتی ہے جریج، وہ عبادت میں مشغول تھے، وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر والدہ خاموش بیٹھ جاتی، پھر آواز لگاتی ہے، پھر وہ عبادت میں مشغول تھے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں، پھر والدہ آ کر آواز دیتی ہے، پھر وہ عبادت میں مشغول تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ عبادت کو چھوڑے، پہلے فرض جو چیز تھی اپنے والدہ کے پاس آئے، مگر انہوں نے عبادت کری، نفلی عبادت کر رہے تھے۔ والدہ چوتھی مرتبہ یہ فرمانے لگی کہ جب تک تیری موت نہ آئے، جب تک تو ایک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، تو مرنے سے پہلے ایک بدکار عورت کا چہرہ دیکھ لے۔ والدہ یہ فرما کر چلے گئے۔ آپ دیکھیں ایک دن ایسا آیا، جریج عبادت کر رہے ہیں، ایک عورت آئی، زانیہ عورت، یہ کہنے لگی کہ چلو میں تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں، ہم دونوں مل کر برائی کریں گے، برائی کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ طیش میں آ کر جنگل کی طرف جاتی ہے، جا کر ایک چروائی کے ساتھ زنا کر بیٹھتی ہے۔ اب حمل آ جاتا ہے، حمل کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس کی قوم نے اس سے سوال کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، بتلا، تو وہ یہ فرمانے لگتی ہے یہ جو بیٹا ہے یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں والدہ کی بددعا دیکھو، تھوڑے دن گئے، تھوڑے مہینے گئے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اب اس تمام قوم والے، اب لوگوں کا حال کیسا، ابھی بھی ہمارے قوم کا ایسا حال ہے کہ ان کا دوست اگر کوئی برائی کر لے، خاندان والا کوئی برائی کر لیتا تیش میں نہیں آتے، ارے جان دو بھائی پہلے سے تو ویسی چھے، انہیں کرا ہوں گا۔ جیسا معلوم ہے کوئی عالم صاحب، کوئی حافظ صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی، فوراً آئے دبا کے دے کے چل جاتے، صاف ایک بات۔
مار دیتے. ویسے چھوا وہ قوم میں کہ عابد اور عابد رہے کیسے کاما کرا بول کے پکڑے, بہت مارے, اتنا مارے کہ ان کے خون نکلنا شروع ہو گیا. ان کے جو گرجا گھر تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے وہ عبادت گاہ کو بھی توڑ دیا, جو کرسی پہ بیٹھ کے بات کر اسے بھی توڑ دیا غصے میں آ کر. کچھ بھی نہیں کیا, ارے عابد رہ کے یہ کاما کریں کیا, مار دیے. اب پریشان ہو جاتے ہیں, انہوں بولتے میں کئی کو مار رہے, میں کچھ نہیں معلوم کئی کو مار رہے, بولتے ان کے قوم سے سوال کرتے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. قوم والے کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تیرا بچہ ہے. وہ کہنے لگے استغفر اللہ, اللہ اکبر, یہ میرا بچہ نہیں ہے. قوم بولتے نہیں تیرا بچہ ہے. عورت بول رہی, جھوٹ تھوڑی بولتی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی کرامت دیکھو, ولی تھے اس دور کے, ولی تھے, عبادت گزار تھے. وہ یہ کہنے لگے اس بچے سے سوال کرنے لگے ذرا بتا تیرا باپ کون ہے. وہ بچہ کہے اٹھا, چھوٹا بچہ شیخا بچہ ہے, ماں کی گود میں ہے. وہ بچہ یہ کہنے لگا میرا باپ یہ نہیں, میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب لوگوں کو افسوس ہوتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کے جو گرجا گھر ہے اسے ہم اچھا بنا دیں گے, آپ کی جو کرسی اس کو سونے کا تعمیر کر دے دیں گے. وہ کہنے لگے نہیں, مسکرائے, کہنے لگے میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے, میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. آپ دیکھیں والدین کے بد دعا دنیا میں انسان کو دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے. آپ عبد المالک المجاہد کی کتاب لیں گے والدین کے بارے میں, انہوں نے کئی واقعات کو جمع کیا, اس میں سے ایک بہترین واقعے کو انہوں نے جمع کیا. انہوں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے والد کو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے, کھاندے پر اٹھا کر لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ اپنے والد کو اپنے گھر سے دور کر دے, کہیں ایک جگہ چھوڑ کر آ جائے. تو باپ یہ کہنے لگتا ہے کہ بیٹے مجھے جھاڑ کے نیچے بٹھا دے, ایک کمل دے کے جھاڑ کے نیچے بٹھا دو. بیٹا بولتا نہیں آپ کو کون سی اچھی جگہ پہ چھوڑ کے آنا سوچتا ہوں. باپ بولتا نہیں میرے کو یہیں بٹھا دو. بیٹا بولتا نہیں میرے کو اچھی جگہ آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں میں. تو باپ بولتا نہیں تم مجھے یہیں پر بٹھا دو, میں نے میری جوانی میں اپنے والد کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا, آج میرے ساتھ ایسی چھوڑا, تم میرے کو ادھر ہی بٹھا دو. اللہ تعالیٰ نے میری سزا کو دنیا میں مقرر کر دیا. یعنی والدین کے ساتھ انسان اگر ادب نہ کرے, والدین کا احترام نہ کرے تو انسان ہے نا دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. ادب کیسا کرنا چاہیے, ادب کیسا رہنا چاہیے, صحابہ اکرام سے سیکھنا, محدثین سے سیکھنا. محدثین کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے محدثین گزرے جنہوں نے والدین کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا, اپنے آپ کو بچھا دیا. اس میں سے ایک محدث کا نام آتا ہے کہ محمد بن منقدر, ایک بہترین محدث ہے, ایک بہترین عالم ہے. محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پاس آتے, والدہ سے ادب کرتے, احترام کرتے, ان سے کہتے زمین پر اپنے رخسار کو رکھ دیتے اور یہ فرماتے اپنے والدہ سے اے میری والدہ آپ میرے اس رخسار پر اپنے قدموں کو رکھ دو. زمین پر اپنے چہرے کو رکھ دیا اور فرمانے لگے کہ یہ جو میرا چہرہ ہے اس پر اپنے قدموں کو رکھ دو. اللہ اکبر. والدہ کا یہ احترام ہے, والدہ سے یہ محبت ہے. ہمیں بھی والدین سے محبت کرنی چاہیے, والدین سے دعا لینی چاہیے. والدین سے اگر انسان احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ایک واقعے کو عجیب طرح سے ذکر کیا گیا. 3 لوگ سفر میں نکلے تھے, تاجر تھے, واپس آ رہے تھے, دیکھتے کہ بارش تیز ہو گئی, وہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہوتا ہے بارش تیز ہونے کی بنا پر ایک چٹان آ کر غار پر گر جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھو ایک چٹان کو ایسا بنایا کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ ایسی چٹان تھی وہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غار کے لیے ہی بنی ہے, وہ برابر فکس آ کے بیٹھ گئے. ان لوگوں نے کوشش کی, ہٹا نہیں سکے. اب اندھیرا ہو گیا, سب پریشان ہو گئے, موت کے بارے میں سوچنے لگے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم کب تک یہاں پر ایسا بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. ہر کوئی اپنے نیک عملوں کا اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. آپ دیکھیں معاملہ ایسا گزرا, ایک اگر فلاں اپنے بارے میں ذکر کیا, میں نے یہ نیکی کی تھی, اپنی نیکی کا ذکر کیا, تھوڑی چٹان ہل گئی. دوسرے نے نیکی کا ذکر کر دیا, تھوڑی چٹان ہل گئی. تیسرا آدمی یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں چرواہا ہوں, میں اپنی بکریوں کو دور دراز چرا کر آتا ہوں, آنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے. میں جب کبھی بھی گھر کو لوٹتا ہوں تو میں سب سے پہلے دودھ نتھارتا ہوں, اپنے والدین کو پلاتا ہوں. والدین کو پلانے کے بعد اس کے بعد میں میرے بچوں کو پلاتا ہوں اور خود پیتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا
کہ میں بہت دور چلے گیا تھا چراتے ہوئے، بکریوں کو چراتے ہوئے بہت دور چلے گیا تھا، آنے میں لیٹ ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، تو میں گزشتہ کی طرح اپنے بکریوں کا دودھ دھوا اور اس دودھ کو لے کر اپنے والدین کی خدمت میں ٹھہر گیا۔ اے اللہ تو یہ جانتا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے والدین کو نیند میں سے اٹھائے، ان کی نیند کو خراب کرے، میں وہیں پر ٹھہر گیا۔ میرا بچہ بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، ایک بچہ آ کر کھینچ رہا تھا، ابو مجھے دودھ دے دو، مگر میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ والدین سے پہلے اپنے اولاد کو پلا دے، میں وہیں پر کھڑا رہا، والدین کی نیند آنکھ کھلنے کا انتظار کرتے رہا۔ جب والدین کی آنکھ کھلی تو اپنی والدہ کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں خود پیا۔ اے اللہ یہ جو عمل میں نے کیا تھا یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے سامنے قابل قبول ہے، مقبول عمل ہے، تو اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے دور کر دے، اس نجات دے دے، اس چٹان کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس چٹان کو دور کر دیتا ہے اور وہ سب لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ ادب کرنا بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، کئی کو حسن سلوک کرے۔ حملته امه وهنا على وهن، کیونکہ اس کی ماں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جو تکلیف پہ تکلیف، درد پر درد سے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، انہوں نے 2 سال دودھ پلایا، اس کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے تمام پرورش کا ذکر کر دیا قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ والدین کا جو تھا، والدین کا جو کردار ہے انسان کی زندگی پر، انسان اگر ڈاکٹر ہے تو والدین کی بدولت، اگر انسان صحیح انسان ہے تو والدین کی بدولت، اگر انسان صحیح کپڑے پہن رہا ہے تو والدین کی بدولت، اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو والدین کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا، ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ دنیا میں انسان ان کا محتاج بن کر رہتا ہے، مگر آج والدین کے ساتھ احسان کی جگہ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے، حقوق کو پامال کر دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ والدین کے ساتھ ادب کریں، والدین کے حقوق انسان پر بہت زیادہ ہے، ہم یہ جانیں اور والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے ادب سے پیش آئے۔ ہم دیکھتے ہیں غصہ انسان کو آتا ہے، مگر غصے کو پی جانا ایک جنتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، جنتیوں کو ذکر کیا، جنت کے بارے میں پورا بیان فرما کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفت ذکر کر کے یہ بیان فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے لوگ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے کا معاملہ کیا۔ انسان کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے نفس کو بنایا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے لوگ جنتی لوگ ہیں۔ کیوں جنتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے جو احسان کرنے والے ہیں، ایسے جو غصے کو پینے والے لوگ ہیں، آگے جن کا تذکرہ کیا گیا، یہ تمام محسنین میں شمار۔ اللہ تعالیٰ سے محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے، کیا بھلا بتلاؤ وہ جہنم میں جا سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی ایسی مدد کرے گا، آسمان سے فرشتوں کو بھی اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، یعنی ایمان کو اپنایا، ثم استقاموا، پھر ایمان پر استقامت دی، تتنزل علیہم الملائکہ، اگر کوئی انسان ایمان لے کر آتا ہے، استقامت برتتا ہے، یعنی صبر کرنا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو معاملات بیان کیے وہ تمام کے تمام بجا لے کر آتا ہے، تو ایسا جو انسان کرتا ہے، ایسی کوئی قوم اگر یہ ایسے عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ویسی قوم کے اوپر آسمان سے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور تم غم بھی مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کہتا ہے کہ جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت۔ اگر انسان اللہ کی محبت چاہتا ہے،
اللہ کی رضا چاہتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. دنیا میں کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو, پرہیزگار کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, علامہ کیوں نہ ہو, دنیا میں اتنے مساجد بنا دیے, مدارس کھول لیے, اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا نہ ہوا تو جہنم میں جائے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں ملے گی. والدین اگر کسی سے ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. والدین انسان کے لیے دنیا میں جنت ہے, دنیا میں انسان کے لیے جنت ہے. اگر کوئی انسان جنت کو پا سکتا ہے, جنت کو پانے کا اگر ارادہ رکھتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ نہیں کہ باپ یہ بولے بیٹا چلو میرے ساتھ جائیں گے, مارکیٹ کو جا کے آئیں گے, ذرا یہ سامان اٹھا کے لے گا, تھوڑا وزن ہے, ارے میرے ہاتھوں پاؤں درد درد, طبیعت خراب ہو جیسا دکھ رہی بول کے اڑ لے گا. صبح صبح کیا بول رہے بھائی بعد میں جائیں گے. اگر کوئی کام بول دے ابا شروع ہو گیا, دیکھو صبح ہوتے ہی شروع ہو گیا. اگر کوئی عمل کرنے کے لیے کہے, اگر کوئی معاملہ کرے, اگر جو بچہ کما رہا ہے اس کی کمائی میں سے کچھ حصہ طلب کرے, چہرہ بدل جاتا. پیسے والے جو انسان ہیں, اب بچہ کما کے لے کے آیا ہے, کما کر لے کر آتی ہے, باپ بولا بیٹا ارے بیٹا کتنا کمائے, نہیں بھائی 2000 کمایا, 1000 روپے در دو. ارے اب بھی تو محنت سے کما کے لے کے آیا بھائی, تھوڑا جم میں تو رہنے دو, آتے پورا کھینچ لیتے کیا. ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے بخیلی کر رہے ہیں. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر یہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کما کر آتا ہوں, میرا باپ میرے جیب سے میرے پیسے لے لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کو طلب کرتے ہیں. والد کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے نبی سے شکایت کی ہے تو والد کا دل تڑپ جاتا ہے, والد کے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ رونے لگتا ہے. روتے روتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. ان کے والد آ رہے تھے, آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آ جاتے ہیں, والد کا حق بیان کر کے چلے جاتے ہیں. جب وہ والد نبی کے پاس آتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتا تیرے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے, تو کہتے ہیں ہاں میں نے اس پر خرچ کیا تھا, میں اس کا پیسہ لے رہا ہوں. وہ کہنے لگا ہاں میرے والد ہی لے لیتے پیسے, لے لے کے ان پہ خرچ کرتے شروع ہو گئے. ہوتے کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جبرائیل علیہ السلام وحی اتارے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تیرا مال, تیرا پورا جسم تیرے والد کا ہے, وہ چاہے تیرے مال کو کھینچے, وہ چاہے تیرے مال کو لے کر تجھے سزا دے دے, وہ تیرے والد کا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے احسان, یہ احسان کہ ہم دنیا میں ہیں, اگر ہم والدین کے ساتھ ادب نہیں کریں گے تو ہم کس کے ساتھ احسان کریں گے. ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو, کیا نصیحت دے رہے ہیں. ہم ایمان والے, ہم والدین کا ادب نہیں کرتے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ پیغام دینا چاہ رہے نہیں. والدین کا مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا عظیم رکھا. آپ والدین کی خدمت کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر والدین یہ کہے کہ بیٹا نکو جاؤ تو اب پر واجب ہے کہ آپ نہ جائیں. اگر والدین یہ کہے دوست پکار رہا ہو, 100 آوازیں کیوں نہ دے رہا ہو, 15 منٹ سے کیوں نہ ٹھہرا ہو, والدہ کہا نہیں بیٹا یہ کام ختم کر کے جاؤ, تو آپ پر واجب ہے پہلے یہ کام کو ختم کریں, پھر اجازت طلب کریں, پھر اس کے بعد میں جائیں. یہ تو باہر تو ایک الگ چیز, عجیب چیز ہے بھائی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اگر سب سے اچھی جگہ کوئی وہ مسجد ہے, سب سے بری اگر کوئی جگہ تو بازار ہے. بازار میں دوست بلانے کے لیے جا رہے تو اجازت طلب کرنا ہے. آپ تو غور کرو, اگر انسان جہاد میں کیوں نہ جانا چاہتا ہو, علم حاصل کرنے کیوں نہ جاتا ہو, حج کرنے کیوں نہ جاتا ہو, اگر والدین کے رضامندی سے حاصل نہیں ہے, والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ سال حج نہ کو کر, تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج نہ کرے. کیوں؟ والدہ نے روکا ہے. اگر بیٹا باہر جانا چاہتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اگر والدہ نے کہا نہیں بیٹا تیرے سے کچھ کام ہے, تو اس پر واجب ہے کہ وہ رک جائے, دین کا کام بعد میں کرے, پہلے والدہ کی اجازت لے. اب نہیں, یہ بیکار جگہ جس کی عزت اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں, جو سب سے ذلیل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بازار, وہ بازار میں جانے کے لیے والدین کی اجازت نہیں لے رہے. ارے میں کہیں گلوں بھائی, بڑا ہو گیا میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں, میں کالج کو جا رہا ہوں, میں کالج کو جا رہا ہوں, پھر حال یہ ہے کہ والد کے پیسے پہ کھاتا, والدہ کے احسان پہ پلتا, پھر یہ ہوتا نہیں میں نہیں کرتا. ارے بڑا ہو گیا میں, میرے کو کچھ بھی نہیں بولنا, میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں میں بھائی. یہ بہت سارے چیزیں ہیں, کہنے کے لیے بہت سارے احادیث ہیں, آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں, مگر سب کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کا ادب, والدین کا احسان, والدین کا مقام اللہ رب العالمین کے سامنے بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے والدین کے ادب کو بیان کیا, اس طرح سے کسی کے ادب کو بیان نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ نے جس طرح والدین کے ساتھ احسان کو بیان کیا، دنیا میں کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کرنے کا احسان کا جو تذکرہ کیا دنیا میں ویسا بیان نہیں کیا. بڑی تفصیل سے کبھی والدہ کی دودھ پلانے کا ذکر کیا، کبھی والدین کی مشقت کا ذکر کیا، کبھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کر ان کے سامنے ادب سے ٹھہرنے کا ذکر کیا، کبھی والدین کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فوراً اس کے بعد میں بیان فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کئی بار یہ بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ ادب کرو، والدین کا حقوق انسان پر بہت زیادہ ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے، دین پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے. اگر انسان کے اندر کچھ بری خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان والدین کا نافرمان بنتے جا رہے، اللہ ان خصلتوں سے دور رکھ. اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ اس عذاب سے دور رکھ. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.